سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم، اس کا بڑا عظیم احسان، اس عظیم و بابرکت رات میں یعنی شب جمعہ جو ہفتے کی سب سے عظیم دن اور رات ہے پورے ہفتے میں، سید الایام جس کو کہا جاتا ہے، اس بڑے دن کا بڑے انعام ہے، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت ہے، فضل ہے اس دن پر، رات پر، تو ہر عمل کا اللہ تعالیٰ 7 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اپنا پیارا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہی وہ انعامات اور اللہ کے احسانات ہیں اور فضل و کرم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنین کے لیے قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں۔ صحابی نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب سوال، بہت ہی عجیب فکر تھی، شوق تھا، بے خودی تھی، اس اندازی سے وہ سوال کرتے تھے، کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے تو بہت سے اعمال ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے، لیکن کوئی آپ ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ ہر وقت ہی میں وہ کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آپ سوچیں، کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی بلڈنگ نہیں مانگی، ایسے سوال کیوں کیا انہوں نے؟ کہ ان کے ذہنوں پہ آخرت سوار تھی، اصل دنیا سوار تھی۔ ہم پہ یہ سوال ہے تو ہم جو بھی بات کریں گے تو اسی کی کریں گے، لیکن ان کے ذہن جو تھے وہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے ہر وقت۔ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ تو دنیا ہے بیکار، یہاں سے نکلنا ہے، اس کا فکر کرتے ہیں جو آخر ہے جہاں جانا ہے، اس فکر سے انہوں نے یہ بات کر دی۔ اب کیا پتا کہ کتنا بڑا جواب مل جائے گا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم سمجھیں کہ ان کے لیے تو نہیں، ہمارے لیے بھائی، اب یہ میسج پہنچ رہا ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی تو آئی یہ بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہر مجلس جو ہوتی ہے کسی وہ علم کی مجلس ہوتی ہے، علم نصیب ہوتا ہے سب سے پہلے آدمی کو، علم ہوگا تو آدمی عمل کرے گا۔ کوئی مجلس چھوٹی نہیں علم سے، جہاں بھی کوئی نصیحت کی جا رہی ہے وہ بہت بلند ترین مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ علم پڑھایا جا رہا ہے، علم بتایا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، اور سننے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے کہ
یہ وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل نرم ہے، یہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. میں اور آپ ڈبے یہاں کیسے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہے انشاءاللہ انہیں ہلنا ہے، ان کو بات پہنچاؤ، یہ کوشش کریں گے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ سوچیں کہ شریعت کے تو بہت اعمال ہو گئے، مجھے اب تسلی نہیں ہو رہی تھی ان کو صبح، نہ ان کو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ تھا، ان کو تسلی نہیں ہو رہی. اللہ وہ سوچا انہوں نے کہ چلو نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں کیا کروں گا، وہ جو تلاوت قرآن کر لی تو پھر گیپ آ گیا، پھر میں کیا کروں. سوچ دیکھیں آپ کہ اچھا پھر قرآن پڑھ لی تو پھر کیا کریں، پھر تسبیحات کر لی تو پھر میں کیا کروں گا، روزہ رکھ لو، روزہ بھی ختم ہو گیا تو پھر کیا کروں گا. گیپ آ رہا نہیں آ رہا. تو انہوں نے سوال یہ کر دیا کہ ایسا تو وہ تو جنت ہے، تو وہاں میں پچھتاؤں گا نہیں، تو مجھے تو ایسی چیز چاہیے کہ ایک سیکنڈ میں فارغ نہ رہوں. بولے سبحان اللہ. یہ ہمیں چاہیے، نہیں چاہیے بھائی؟ ٹیکسی چاہیے، مکان چاہیے، دکان چاہیے، یہ چاہیے. سخت بدلیں تھوڑا سا، یہ چاہیے حقیقت میں. یہ سمجھ بات. تو اس طرح راستہ کھول دیا. تو وہ تو پھر نبی پاک سنتے سید المرسلین اور سید رحمۃ اللہ عالمین تھے، وہاں سے جواب کیوں نہ ملتا. سبحان اللہ. تو آئے اس لیے بشر و نذیر، تو تشریف اس دنیا میں اس لیے لے آئے تھے. ان کا مقصد نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھا میں بتاؤں. اللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیتے ہیں. تو ایسی کیا بات ہے، الحمدللہ. ایک سیکنڈ میں تیرا فارغ ہی نہیں ہوگا، جنت میں پھرتا رہے گا. کریں گے بھائی آپ بھی وہ عمل؟ سچی بات ہے. بتا دوں پھر ظاہر ہے وہ تو پوچھنا چاہیے آپ کو بھی. تو انہوں نے کہا اس طرح کر تو پھر اگر یہ کام کرنا ہے کہ تم مطمئن نہیں ہو رہا تو میں تجھے مطمئن کر دیتا ہوں انشاءاللہ. کیا کروں؟ کہتے کثرت ذکر کر. دیکھ لیں یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد عالی شان ہے کہ ہر گیپ کو فل کر دے گا تیرے. سبحان اللہ. جاؤ تم مزے سے کاروبار بھی کر، ٹیکس بھی چلا، دکان بھی چلا، بیوی کے بعد بچوں کو بیٹھتا رہے، فکر نہ کر، کثرت ذکر کر. یعنی کیا کثرت میں کہ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کر. اس طوطے کو، پائلٹ کو جس کو کہتے ہیں نا، اس کو تو سکھا دے اللہ کا نام. دیکھا طوطے سمجھتے ہیں؟ طوطا اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ ہاں جی، پوپٹ. اکثر ہی ہوتا ہے جو آدمی خریدتا ہے پوپٹ کرتا ہے، اس کو چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہر وقت بولتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوپٹ لگا دیا، یہ طوطا ہے. سکھا کے دیکھیں اس کو، ہر وقت سمجھا کیا ہے اللہ 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 اللہ، اس کو کہتے ہیں. تو یہی تمہیں چاہیے. ایک اللہ کہانی زمین آسمان کے برابر ثواب بڑھ گیا آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. میں شوق ہی نہیں، بس جی نماز پڑھ لی، بس جی کر لی، بڑا بہت ہے. وہ پاگلو جہاں ہم نے جانا ہے آخرت، وہاں کے پتہ بھی ہے کیا حساب ہوگا وہاں پر. جب ہی ہمیں نکل جانا ہے تھوڑی دیر میں، بالکل تھوڑی دیر ہے. پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے ہماری گاڑی، ٹکٹ بھی مل چکے ہیں، سب کچھ بالکل تیار ہے. صاحب کہتے تھے بس فائل چلے گی، سائن ہونے والا ہے. ہاں یہ معاملہ ہے. تو وہاں جب جائیں گے تو ایک دم جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک دم یہاں کی دنیا ختم، بس عمل ختم ہمارا. ایک دفعہ بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک لفظ نہیں بول سکیں، ختم، سیلڈ، بس فنش. میک ہے بائی دا سن شائن. لوٹو لوٹو دوستو، لوٹو. دنیا مت لوٹو، آخرت لوٹو. جیسے گر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ذرا غور سے سن لینا میری بات، کہ یہ دنیا اللہ نے ایسی دی ہے، ہمیں ایسی چیزیں دی ہیں کہ ہماری کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے دوستو. وہ سب جائیں گی ساتھ ہمارے. وہ آخرت ہے. اور آخرت میں دوستو یہ سوچو کہ آخرت جو ہے یہ دنیا کی مثل پہ بنتی ہے. دنیا بھی جیسے یہاں امیر ہیں اور غریب ہیں، وہاں بھی امیر غریب ہوں گے، وہاں بھی یہی ہوگا. تو یہاں جو بیچارہ غریب وہ دیکھ دیکھ کے کوٹھیاں مکان روتا رہتا ہے، اس کے مکان، اس کی گاڑی، ترستا رہتا ہے میرے بچے وہ نہیں کھا رہے، اس کے بچوں کو دیکھو. یہ ہے نا ہمارا غریب ہیں، چلو اس ملک چلتے ہیں، پھر بھی غریب روتے ہی رہتے ہیں، غریب ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی امیر اور غریب ہیں، وہاں کیا کریں گے؟ غریب ہو گئے ہم، وہ تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جائیں گے. دوستو ادھر سوچو، وہاں کو کھڈا مل گیا بیٹھنے کے لیے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا انتقال ہوا،
میں دیکھوں بھائی کدھر پہنچا ہوگا، اللہ نے کرم کیا، دیکھا تو ایک کوارٹر نما کمرہ تھا. کوارٹر سمجھتے ہیں نا، مطلب عام جو کمرہ ہوتا ہے، عام کوارٹر نما سے کمرہ تھا. باہر بیچارہ پیر دھوپ سیک رہا تھا. میں حضرت جانتا تھا نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہتا ہاں جی بس یہی جگہ ملی ہمیں. تو اب وہاں جو گیا اس کو جگہ مل گئی، ساری زور لگا رہے ہیں ہم اس جگہ کو بلند کرنے کے لیے، ساری زندگی ختم ہو گئی، پھونک بند ہوئی. تو وہاں بھی غریب. یہاں تو مقدر میں اللہ نے لکھا ہی جو غریب غریب ہی رہے، کیا کتنا زور لگا. تو یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ یہاں کا امیر یہاں بھی غریب، وہاں بھی امیر وہاں بھی غریب. یہاں کا امیر کون ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. وہاں کا امیر کون ہوگا؟ جس کے پاس اعمال زیادہ ہے. سیدھی بات ہے. یہاں کا غریب کون ہے؟ جس کے پاس مال کم ہے. وہاں کا غریب کون ہے؟ جس کے پاس اونچا بولے. اب سوچ لیں آپ، غریب رہنا یا امیر؟ اعمال لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے؟ وہ کیسے لینے چاہیے؟ جیسے صحابی نے کہا، کتنی پیاری بات کی. صحابی نے کہا نا کہ بھائی مجھے تو ایک لمحہ خالی نہیں چاہیے رسول صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ امیر ترین آدمی ہوں میں وہاں پر، میں غریب رہنا نہیں چاہتا. بات غربت دیکھ لی ہم نے یہاں پہ، کھجوروں پہ زندگی گزار دی، سب کچھ گزار دی، نماز کپڑا نہ پہنا. ہم تو اس تیار میں لگے رہے جہاں امیر ہونا تھا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. ہمارے ذوق ہی نہیں تھا کہ ہمیں عمارت نہیں چاہیے تھی، ہم تو سب قربان کر دیا. ہم نہیں چاہیے تھی عورتیں یا مکان جی سب کچھ. کھجور تھی، پیٹ بھر جاتا، ٹھیک تھا. لیکن وہاں تو ہم نے ایسا نہیں رہنا. مجھے گیپ نظر آ رہا ہے کہ میں وہاں بھی کہیں غریب نہ ہو جاؤں. بھیا سے مجھے بتائیے کچھ کہ امیر ترین انسان ہوں، میرے محلات ہوں، خوبصورت عورتیں ہوں، محلات ہوں، اور میں شراب طہور پی رہا ہوں، جام اٹھا رہا ہوں، مستیاں کر رہا ہوں. وہاں تو یہی ہوگا. اور کیا؟ وہاں کوئی مسجدیں تھوڑی ہوں گی کہ تبلیغی جماعت آ گئی، چلو بھائی چلو بھائی مسجد آ گئی، چلو بھائی حضرت صاحب کا ذکر کی مجلس. کچھ نہیں ڈرامہ. وہاں کھاؤ پیو مزے کرو. اللہ بولے آرام. سبحان اللہ. آنے والا ہے وقت تو وہاں بھی غریب ہوئے بیٹھے ہیں مسکین پر. جیسے میں نے خواب میں دیکھیں یار یہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ، اس کی بیویاں، اور ہمارے پاس ٹڈی ٹھوجی پھر وہی پڑی ہوئی ہے کہ بیوی، پھر کیا کریں گے؟ تو صحابی نے کھول دیا، ہمارا رستہ کھول دیا انہوں نے. کثرت ذکر کر، یعنی دل کے ساتھ مجھے یاد کر، زبان سے بھی کس سے دل سے یاد کرو. اللہ ہر لمحے طرح بلند ہوتا جائے گا مقام. تو اس مجلس میں بیٹھے اللہ نے بٹھایا. کریں گے بھائی ذکر، سیکھیں گے اللہ کا ذکر. ایک اور صحابی تھے معاذ بن جبل، کتنے بڑے صحابی تھے. یعنی کم صحابی نہیں تھے یہ، تو وہ تھے جن کی بخشیں ہوئی تھیں، آلریڈی محلات بنے تھے، اور نبی بخش محلات دیکھ کے آئے تھے ان لوگوں کے. چھوٹی چیزیں تھوڑی تھی. ہرس تھا. دیکھیں دنیا میں نہیں، آخرت کا تھا. سن رہے ہیں سب کچھ پتا ہے، کہتا ہے نہیں اور وہاں تو نہیں چھوڑنا، وہاں کی تو ایک چیز نہیں ہم نے چھوڑنی، جنت ہم نے لینی ہے، حاصل کرنا. کہتے تھے یا رسول اللہ، بڑا عجیب سوال کیا انہوں نے بھی. سبحان اللہ. اور آخری ملاقات ہے آپ کی، اس کے بعد سے ملاقات نہیں نبی پاک سے. روئے بھی، دونوں بھی رویا، آپ بھی روئے اور آپ بھی روئے. نہیں یا رسول اللہ، جدائی کا وقت ہے، بس ایک نصیحت میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. عرض کہتے ہیں مجھے بس ایک چیز بتا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز پتہ چل جائے گی تو پھر پکڑ لیں گے اس کو پک. کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے بس اب یہ بتائیں یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ. اچھا بھائی کیا تہجد نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا رات کو نہیں جاگتے ہوں گے؟ کیا نفل نہیں پڑھتے ہوں گے؟ سب کچھ کرتے ہوں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے قیامت تک، وہ بھی وہ کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ تو پتہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں. وہ تو سب سے بڑا ان کا تو یہی عمل تھا کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس سے بڑا عمل کیا تھا ان کا یار؟ مجھے بتائیں. لیکن حرص دیکھیں کہ مجھے کوئی ایسا بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہو. ادھر پھر جواب آیا کیا بتا دیتا ہوں، کیا ہے؟ کثرت ذکر. اور فرمایا اتنا کثرت سے ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ جس وقت تو مر رہا ہو تو کچھ چیز دنیا میں تو عمل ہی کوئی یاد نہ ہو، بس تو اللہ اللہ ہی کرتا چلا. ہم تو کرتے کچھ نہیں. کیا عمر ہوگی دیکھیں یہ کتنی ہماری کیا ہوئی ہے. آگے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، سب کو پتہ نہیں کتنے لوگوں مارا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے. جنازے اٹھائے ہیں، گھروں سے اٹھائے ہیں، باہر سے اٹھائے، لیکن نفس ہمیں زندہ نہیں رکھنا. یہ نفس جو ہے بہت شیطان ہے. زیادہ سے زیادہ مجالس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں،
اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، وہ زندہ کرتے رہتے ہیں انسان کو. سمجھیں مریض ہیں وہ آخرت کے سب سے بڑے مریض ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں، زیادہ ٹائم ملے بس صحبت میں بیٹھ جائیں، کسی کی باتیں سنیں، نصیحت سنیں، انشاءاللہ سینہ کھلتا چلا جاتا ہے انسان. ایک سیکنڈ پتہ نہیں وہاں مجلس ہو رہی ہے کہ اللہ والے ہیں، ٹھک سننے میں اور کچھ نہیں، دیدار ہی ہوگا. الحمدللہ اللہ نے دیدار کو بھی ثواب رکھا ہے. اللہ والے کسی دیدار کو دیکھو، ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے، باتوں میں شفا ہوتی ہے، دل کھل جاتے ہیں. آدمی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بیٹھتا ہے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے. یاد بن جاتی ہے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں بھی چلو سارا دن کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، ہو گئی. لیکن پتہ چلا بھی وہاں مجلس ہے، چلو یار چلو اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں. وہاں گناہ صاف ہوں گے، وہاں اللہ کی باتیں سنیں گے، وہاں درجات بلند ہوں گے. پھر اللہ کی کوئی خاص رحمت ٹپک گئی تو جنت پہ پہنچ گئے. گناہ کر ہی نہیں سکیں گے، ہاتھ وہاں سیل ہو جائیں گے. واللہ ہاتھ وہاں سیل ہو جائیں گے، ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گے گناہ کے لیے، ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گے. ایسا اللہ کا سیل کر دے گا، چل تو اب کر ہی نہیں سکتا گناہ، تجھے میں نے اپنا بنا لیا. اس کی رحمت ہے. جب وہ پتہ ہے یہ تھوڑے فاصلے پہ مجلس چل رہی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ وہ لگا لیں گے، بس اس پہ سن لیتے کہ بھئی ایسے سستی نہ کریں دوستو. آخرت کے معاملے میں سستی مت کرو. کتنا فرق ہے ہماری دنیا کی اور آخرت کی تیاری میں، کتنا فرق ہے مجھے آپ بتائیں. زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے، ملنا کخ بھی نہیں. لیکن ایک بات اور سننے آپ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے. اللہ اکبر، انا الی ربک منتہی، آیت مجھے ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز تیری جو ہے میرے پاس آئے گی، ہر چیز آئے گی، اور ہر چیز کا میں اجر بھی دوں گا، تو جزا بھی اونچی دوں گا. اب یہ سن لی بات آپ نے، ہر چیز آئے گی. میرا مکان یہ بھی جائے گا، اچھا یہ میری گھڑی یہ بھی جائے گی، یہ میرا کرتا، یہ پیسہ میں بہت قیمتی کرتا میں نے خریدا ہے، یہ بھی جائے گا. اللہ نے کہا ہر چیز جائے گی. تم کیا سمجھتے ہیں مال جائیں گے؟ یہی ہے نا بات. آج سننے میں ایک بات غور سے، ہر چیز جائے گی آپ کی. سبحان اللہ. زحمت سمجھیں اس کو. قیمتی سے قیمتی گاڑی لیں وہ بھی جائے گی، مرسڈیز بھی جائے گی، BMW بھی جائے گی، سب جائیں گی. الحمدللہ چیزیں ہماری سب جائیں گی. آج تک گئی کوئی، لیکن جاتی ہیں، سب جاتی ہیں. بتاؤں کیسے جاتی ہیں؟ سب پہنچ جائیں گی آپ کے ایک سیکنڈ میں. جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بیکار ہے، چلو یار یہ گھڑی کیا، نہیں، سب جائیں گی. قیمتی چیزیں ہماری، خوب قیمتی چیزیں لیں اللہ کے فضل سے. دیکھیں ریورس جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اس پر. ہم سمجھتے ہیں جی بس نماز جاری ہے، روزے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، زکوٰۃ جاری ہے، قرآن جاری ہے، اس پہ اکتفا کی ہے. خبردار ایسے کام نہ کرنا. ہر چیز کی قدر کریں. پھر تو جنت بہت تھوڑی ملے گی ہمیں. نماز جنت ہوگی، اور روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ یہ ہوں گی کیا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے ہر چیز آئے گی، ہر چیز کا بدلہ تجھے میں نے دینا ہے. وہ کیسے؟ میری گھڑی کیسے جائے گی؟ میری بیوی کے ساتھ کیسے جائے گی؟ سب کچھ جانا ہے. جو میرا ہوگا جائے گا. اللہ ہوگا، جو میرا ہوگا وہ جائے گا. جو بھی میری چیز ہے سنیں کیسے جائے گی. بھیجی نہیں آپ نے؟ ہیں جی؟ نہیں، میں آپ کو بھگواتا ہوں کیسی جاتی ہے یہ چیزیں. یہ گھڑی ہے مثال کے طور پر میں نے لیا، بہت قیمتی گھڑی. اس کا راز ہے مدینے سے لی تھی، پسند آ گئی تھی. جو کچھ پہتے سب لوٹ رہے، کافی مہنگی ہے. اچھا کیوں بھائی؟ دو چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں دنیا میں، یاد رکھنا. آپ اور سنیں بات میری، شاید میں سمجھا سکوں آپ کو. دو چیزیں. ایک آدمی کام کرتا ہے اپنی خواہش اور نفس پر، بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کس پہ کرتا ہے؟ نفس اور خواہش پر. کیسے؟ گھڑی دیکھی میں نے، او بیوٹیفل، ماشاء اللہ، پہنے گی یار، ذرا مزہ آئے گا. ابھی کیا ہے؟ خواہش ہے میری، دل لگے گا سبحان اللہ. اس سے آگے ٹھیک ہے، روب بھی پڑے گا یار، لوگ دیکھیں گے تو گھڑی قیمتی پہنی ہے یار، واہ فلاں، شادی میں جانا ہے، لوگ دیکھیں گے. 99% ہمارا یہ ہے نا بھائی، گاڑی لیں گے، گاڑی لے لیتے ہیں، ذرا مزہ آئے گا.
لطف سے بیٹھیں گے یار، ذرا ادھر جائیں گے جی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حسین اور سی شادی یار خوبصورت عورت ہے ماشاء اللہ، دل آ رہا ہے بس اسی سے شادی کریں گے یار، مجھے تو پسند آ گئی یار، بہت ہے یہ وہ. ہر آدمی کو اپنی پسند ہے، کسی کو کہانی بھی پسند ہوتی، کہتا ہے سب سے بہتر. پسند تو کسی سے نہیں مل سکتی، تو اس کی اپنی پسند ہے، اس نے پسند سے لی. یہ کیا چیز ہے؟ خواہش چیز ہے نا. سب لا ہے، سب لا ہو گیا اللہ کا. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جائے، اسی چیز کو، انہی چیزوں کو، یہ تو میں 3 مثالیں دی ہیں، ساری چیز ہماری اسی پر ہے نا. کپڑا، ہر چیز ہماری اسی پر ہے، 2 چیزوں پہ چلتی ہے، خواہش پہ چلتی ہے نا ساری. حتیٰ کہ یہ کہ بھئی میں اپنے بیٹے سے، بیوی سے محبت کروں گا، وہ بھی کیا ہے؟ خواہش ہے. بچہ ہے آپ کا، آپ بچہ جو آ گیا، آپ نے دیکھا بڑا پیارا ہے میرا پوتا ہے، آپ نے اٹھایا، پیار کیا، یہ کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے. لا ہے. یہ زندگی ہے نا ہماری. اچھا اللہ نے کیا انتظام کیا؟ انہی چیزوں کو اللہ نے کہا ہے سب چیزیں جائیں گی نا، انہی چیزوں کو کنورٹ کر دیں کسی اور چیز میں. کیا کہ نفس کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ میرے رب کے لیے ہے. بولے سبحان اللہ. نقطہ سمجھ گئے؟ میں نے سمجھا دیا نا آپ؟ چلو شکر. اب 2 چیزیں ہوں گی ہماری زندگی کے، 2 پہلو چلتے ہیں، ایک نفس کے اوپر چلتا ہے اور دوسرا کس پہ چلتا ہے؟ اللہ کے لیے چلتا ہے. یہ میں نے گاڑی خریدی، اب میں جانتا ہوں کیوں خریدی. پیسے بہت تھے، مجھے پسند ہے. جتنی بھی آپ دیکھیں گے میرے پاس گاڑی ہوگی، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوگا. اب میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، دوست ہیں آپ، بھائی ہیں میرے. اب پیسے خرچ ہو رہے ہیں، پیسے ضائع نہیں ہو رہے میرے. کیوں؟ کہ میری نیت یہ تھی کہ یار میں تو رہتا ہوں اندھیرے میں، میری ہر گاڑی ایسی ہوگی آپ دیکھ لیں. میں تو رہتا ہوں اندھیرے میں، ذکر میں نے بیٹھنا ہوتا ہے، بدلیاں بند ہوتی ہیں، ہر وقت کام چلتا ہے، تو مجھے ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. تو میں وہ گھڑی لیتا ہوں ہمیشہ جس میں روشنی ہو، اس کی وہ لائٹ نہیں ہوتی جس طرح یہ سائڈ پہ چل رہے ہیں ہوتے ہیں، اس کے کیا ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں جو چمکے زیادہ، بے شک کتنے کی میں فوراً لیتا ہوں. کیوں؟ کہ یار میرے کام کی چیز ہے یہ تو الحمدللہ. اب نیت میری کیا ہے کہ یہ جو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، جو گاڑی لے رہا ہوں، اس میں کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے، دل کی خواہش نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جب ذکر کے وقت بیٹھوں تو مجھے ٹائم دیکھنے میں آسانی ہو جائے. ابھی گھڑی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے گی، وہ نہ صرف جائے گی، مجھے جنت میں تجھے اس سے ہی اونچا مقام دلاتے چلی جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ تو کوئی چیز انسان کی جو نفس کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں جائے گی. ہم ضائع کر رہے ہیں. جو چیز بھی آپ لیں، کسی قسم کی بھی چیز آپ لیں، لیکن اب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے لی ہے، مجھے خواہش نہیں ہے اس چیز کی. میں نے ایک حسین اور سے شادی اس لیے کی ہے، اب دیکھیں مجھے خواہش نہیں ہے حسین ہو کیسی ہو، اس لیے کی ہے کہ کیونکہ میرا ویک پوائنٹ ہے بھی عورت جہاں اس نے پسند کرتا ہے آدمی، میں نے اس لیے لے لی کہ میں اس حسین سے شادی کروں گا، مطمئن ہوگا تو باہر کی خرافات سے بچ جاؤں گا، میں اس کی خدمت کروں گا. کیوں؟ کہ میں مطمئن ہو جاؤں گا، اس کی شکل دیکھ کے، اس کو دیکھ کے باتیں کروں گا، میری چوائس ہے، میرا یہ پسند ملے گی تو میں اس کے لیے کچھ بھی خرچ کر دوں. لیکن کیا فائدہ؟ نسبت اس کی کیا ہے؟ خواہش کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا کہ ہر خرافات سے بچ کے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. فرق ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ عورت جو ہے میرا عمل بن گیا. جائیں گے اعمال ہی، یاد رکھنا، لیکن جائے گی عمل، یہ گڑی نہیں جائے گی. تو جس وقت میں اس دنیا سے ٹرانسفر ہوں گا تو اس کی جو ہے جس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے نا منی، یہاں سے جائیں گے ڈالر پیسے بن جاتے ہیں ڈالر، تو یہ گھڑی رہے گی آپ کے پاس، لیکن اس کی جو قیمت وہ کنورٹ ہو کے میرے اعمال بن کے چلی جائے گی. دس میں جائیں گے. یہ ہے ایک سوچ ہماری جو بہت امپورٹنٹ سوچ ہمیں کرنی پڑے گی. یہ مادی دنیا ہے، الحمدللہ ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر. دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ، اور وہ آخرت میں بھی آپ کو مل رہی ہے. لیکن ہم 99% کیا ہے، ہم اس کو دنیا تک محدود رکھتے ہیں. یہ گھڑی ہے بہت خوبصورت ہے، میں لے لیتا ہوں، یا میں بیٹھوں گا، یا یہ اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز کو ہم خریدتے ہیں. ذرا کنورٹ ہو جائے ہماری توجہ اور انٹینشن، توجہ چینج ہو جائے، یہ اس کے لیے نہیں لے رہا بلکہ کس لیے کر رہا ہوں؟ آخرت کے لیے کر رہا ہوں. تو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے. ماں کی خدمت کر رہے ہیں آپ، کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کہ طبی محبت ہے ماں کی، کر رہے ہیں نا، ماں کی خود ٹانگیں دبا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جی میں ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ یہ محبت جو تو کر رہا ہے ماں سے جائے گی نہیں. کیوں؟ کہ تو اپنی خواہش پہ کر رہا ہے، یہ تیری طبی محبت ہے.
اور اگر یہ سوچ لے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میری ماں ہے اور ماں کے لیے تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو مجھے اپنی خواہش نہیں چاہیے، مجھے اپنی محبت پہ نہیں کر رہا، بلکہ صرف اس سزا سے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اور یہ ایک عمل بنے گا اس طرح کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور صرف اللہ کے لیے اس کو میں کر رہا ہوں خدمت، وہ عمل بن جائے گا۔ حکم نہیں کہ اگر ایسی ماں تجھے حکم دے کہ تو شریعت کے خلاف کام کر، فلاں کام کام، آپ خدمت کریں گے اس کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماں یہ تو بہت غلط بات ہے، میں نہیں کر سکتا کام، ہو گیا نا؟ کہ رشتہ ہر رشتہ جو ہوگا کس کے ساتھ قائم ہو جائے گا؟ بڑے اب دیکھ، یہ ہے سوچ، جب یہ سوچ آ جائے، یہ پیمانہ زندگی کا انسان کا آ جائے، وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ اولیاء اللہ بن جاتا ہے، بس ختم، اللہ کا ولی بن گیا، وہ تو دوست ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، ہر چیز اللہ کی طرف چلے گی۔ اور اللہ والوں کی شان ہی یہی ہے، وہ کرتے ہی نہیں کام، کچھ جو کرتے ہیں سوائے اللہ کے لیے کرتے ہیں، دوسرا کام ان کا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی قدسہ سب اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، میرے محسن تھے، میرے مربی تھے، صحبت لی ان سے الحمدللہ، استھانوی رحمۃ اللہ کے افضل خلفاء میں سے تھے، اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ مولانا تقی صاحب ان کے بڑائی، مولانا مفتی رفیع صاحب دونوں ان کے مرید ہیں، انہیں کے مرید ہیں۔ ہاں، باپ نے پکڑ لیا، مفتی صاحب نے کہا بھی جا، اب میں نے تمہیں پڑھا دیا سب کچھ ہے، اب میں تمہیں ان کے سپرد کرتا ہوں، میرے شیخ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں یہ تمہاری تربیت کریں گے۔ دونوں بھائی کو بھی بھیج دیا تھا، 10 سال تک ان کو تقریر کی اجازت نہیں دی انہوں نے۔ کتنے سال؟ ہاں، خبردار تم نے تقریر کی، بیٹھ جاؤ ادھر، مجاہدہ کرو، 10 years تک۔ آج وہی اتنے بڑے مجاہدہ کی ایک اللہ والے کے پاس ان کی تقریروں کی حد ہی کوئی نہیں، الحمدللہ ہر بات پہ ذکر کرتے ہیں اپنے شیخ کا، سب کچھ میں شیخ، حالانکہ شیخ عالم نہیں تھے ان کے، تو ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک کے، عاجز نے دیدار کیا، یہ بھی صحبت میں بیٹھا تھوڑی دیر ان کے، تو ان کی بات بتا رہا ہوں، اللہ والوں کی شان دیکھیں، اب خود بتا رہے ہیں اپنا قصہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا ایک دفعہ، نہیں کنٹرول کس طرح کیا سوچ کے انہوں نے، میں جو گھر آیا تو میرا پوتا آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا کھیلا کودا، میرا ایک دم محبت جوش میں آئی، اور میں اس سے لپکا آگے بڑھا، اس کو اٹھاؤں سینے سے لگاؤں، پیار کروں، ظاہر آدمی کرتا ہے بچے سے پیار، کہتا میں ابھی بڑھ ہی رہا تھا، میں نے روک لیا اپنے آپ کو، میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو سہ کر رہا ہے اپنا عمل، اس سے تو اپنی نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے اس کے ساتھ، یہ محبت تجھے ہے، یہ تو طبی محبت ہے، کیونکہ تیرا پوتا ہے، موسا ہے، کچھ نہیں، یہاں یہ کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے وہیں رک گیا، پیچھے آیا اپنے کام بیٹھا، میں نے تھوڑا مراقبہ کیا، ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک تشریف رکھتے ہیں، مدینہ منورہ ہے، ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تقریر فرما رہے ہیں، جمعے کی تقریر تھی، دیکھا امام حسن جو تھے یا امام حسین چھوٹے سے بالکل لڑکتے اپنے نانا کی طرف آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگے، اٹھائے اور سینے سے لگا کے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے سوچ چینج کی اپنی کہ میں جاؤں اس کے پاس، میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ مجھ سے محبت ہے، میرا پوتا ہے، اب میں اس لیے جاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث کو اپنے دل میں لے لیا کہ اب میں یہ محبت کروں گا تو اللہ کی خاطر اس بچے سے محبت کروں، محبت بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں اپنے لیے نہیں کرو، اب کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے، اللہ پسند کرتا ہے بچوں سے محبت کرنا، تو یہ بچہ میرے سامنے آ گیا، مجھے پسند ہے، اب میں اسے پیار کرتا ہوں۔ کتنے یہ ہیں اللہ والے لوگ، تو ایسے آدمی کو ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ جنت کے اندر بنتا چلا جاتا ہے، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کر سکتے نہیں کر سکتے، بس اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا کہ دل کو کنٹرول کریں، دل کو کنٹرول کریں، دل ویسے کنٹرول نہیں ہوتا، دل کو کنٹرول کس چیز کیا آتا ہے؟ ذکر اللہ سے کریں۔ جب آپ کثرت ذکر کریں گے دل پہ تو ہمارے دل پہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی۔ اللہ والوں نے یہ طریقے بنائے ہیں کہ جس وقت کثرت ذکر کریں گے، جس کا ذکر کرتے ہیں اسی کی محبت آتی ہے۔ ہم ہر وقت دنیا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کی محبت ہے ہمارے اندر، ظاہر ہے باہر نکلیں گے، ہاں بھی کتنا کمایا، اس نے کیا کیا، اس کا مکان، اس کی دکان، اس کی بیوی بچے، 24 آورز ہماری ٹاپک ہے، محبت ہمارے دل میں جم گئی ہے۔ اس کو چینج کرنا ہے کیسے کہ ہم ضائع نہ کریں، بلکہ ساری چیزوں کے ہم ثواب لے کے جائیں جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، ساری چیزوں کے بینک بیلنس جو ہے ہمارے وہ بھی الحمدللہ
پیسے سے کیوں محبت ہمیں؟ اس لیے محبت ہو کہ پیسہ ہوگا الحمدللہ لوگوں میں صدقہ تقسیم کروں گا، لوگ غریبوں کو بانٹوں گا، میں یہ کروں گا، ہاسپٹل بناؤں گا، فلاں بناؤں گا. اللہ کے فضل سے نیت چینج ہو گئی، آپ کی ٹینشن چینج ہوگی. آپ کو خود اپنی خواہش ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو یا میں یہ کروں گا. اپنی خواہش کو آپ نے ختم کر دیا، اس پیسے کی خواہش آپ نے اللہ کی طرف کر دی، اللہ کے لیے کر دیا. تو پیسہ آپ کے پاس موجود بھی ہے اور وہ آپ کے اعمال بھی بن گئے. یہ دل بن جائے ہمارا. یہ کہاں سے ہوگی یہ چیز؟ دل سے ہوتی ہے. دل انٹینشن کو چینج کرتا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز جو ہماری کس طرح بدل جائے، اللہ کی طرف کنورٹ ہو جائے. ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کچھ نہیں. اس سب سے پہلے اس میں تو ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، غم ختم ہو جائیں گے، فکر ختم ہو جائیں گے، حرام ختم ہو جائیں گے، قناعت اندر آ جائے گی. کتنی بڑی یہ بات ہے. جب اللہ کے لیے کرنا ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس سے کیا نقصان ہے. خواہش ختم ہو گئی اپنے انسان کی. تو اس کے لیے کیا کریں؟ کثرت ذکر کریں. اللہ کو دل میں اتنا یاد کریں کہ دل کے اندر اللہ کی محبت جم جائے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو ہر چیز کرنے سے پہلے اللہ یاد آئے گا. اللہ یاد آئے گا. فوراً آپ روک جائیں گے، نہیں یار اتنا اپنے لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے. اس میں پہلو نکلتا ہے، کوئی ایسا سائڈ ایسی نکلتی ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو جائے یہ کام. تو جب دیکھیں گے اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے، فنش کرتے ہیں اس کو. ہر چیز ہماری بن سکتی ہے. ایوری تھنگ. کھانا کھانے بیٹھے ہیں آپ، اچھا کھانا کھانا ہے، دل کر رہا ہے، ایک دم کیا جی آج چکن بنانا ہے، روسٹ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ایک دم کھانا سامنے آ گیا. فوراً نیت کیا ہو جائے گی کہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں اپنے نفس سے نہیں کھا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں گا، سوپ پیوں گا الحمدللہ، تو جا کے جب میں ذکر کروں گا تو مجھ میں اور طاقت آئے گی. صحت بنا رہے ہیں آپ، ایکسرسائز کر رہے ہیں، خواہش کریے آپ کو ایکسرسائز کرو. لوگ کہیں گے بڑا جوان آدمی ہے، بڑا یہ ہے فلاں. نہیں، اس لیے نہیں کر رہا. صحت میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں صحت مند ہوں تو کوئی ایسی عبادت میری بیماری سے ضائع نہ ہو. فرسٹ کلاس عبادت اللہ کی میں کر سکوں. اور یہ اس وقت ایسا آپ کی طبیعت بن جائے گی. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی نیچر بن جائے گی. جب محبت آ گئی نا اللہ کے دل میں، خدا کی قسم یہ نیچر بن جاتی ہے آدمی کی، فطرت بن جاتی ہے کہ آپ اپنی خواہش سے چیز کرنا ہی نہیں پسند کریں گے. اب اس وقت ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے نا. خیر آپ تو نیک اللہ والے لوگ، آپ تو نہیں لگ رہا، مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ تو خیر نیک آدمی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، دیکھے ان کو تک بھی اپنی خواہش یاد ہی نہیں ہوتی. پرائرٹی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ دل میں بسا ہوا ہے ان کے. جیسے کہ دو صحابی نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم کیا کریں کہ کثرت ذکر کرو، تم اللہ ہی تمہیں یاد رہے گا. جب دنیا سے جا رہے ہو تو اللہ ہی اللہ کرتے چلے جاؤ گے. تو وہ ذکر تو بہت بڑی چیز ہے دوستو. کریں گے بھائیو، چینج ہو جائیں گے آپ. بنے کھوتے کے کھوتے ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. گڑی اتار لیں گے لوگ، کپڑے اتار لیں گے، پیسے لوٹ جائیں گے، سب کچھ ساتھ نہیں جائے گا. مال تو بس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پتہ کیا حال ہے. کیوں نہ ہر چیز جس کو میں یہاں محبوب کرتا ہوں، اپنی گھڑی کو گھڑی میرے ساتھ جائے. الحمدللہ میں واجی گھڑی نے کام کر دی، اتنی بڑی جنت دلا دی مجھے. وہ گھڑی ہے کیونکہ تم نے اپنے لیے تھوڑی لی تھی، تو اللہ کے لیے مجھے خریدا تھا. دیکھیں مثال بھی میں نے آپ کو دی ہے. اور پھر خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، آپ جس چیز کے لیے اللہ کے لیے وہ چیز مانگ رہے ہیں، اللہ کے لیے چیزیں پسند کر رہے ہیں، واللہ وہ چیز بہت پائیدار ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ بہت پائیدار ہوتی ہے، بہت منافع بخش سزا ہوتا ہے، بہت دیر تک چلتی ہے وہ چیز، جان نہیں چھوڑے گی آپ کی اللہ کے فضل سے، کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں، اب سنیے بات، کہ ہماری زندگی میں اس سے اچھا کوئی دن نہیں آیا تھا. اتنی بڑی خوشی، تمام صحابہ اتنی بڑی خوشی کا دن ہماری زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا. یار کیا بات ہوگی وہ. اب کیسے کیسے لمحات صحابہ کرام کے آئے، کیسے کیسے واقعات ہے. تو کیا کہتے ہیں، ہماری زندگی میں اس سے حسین اور بڑا دن اور اتنا خوبصورت دن اور اتنی خوشی والا دن تھا ہی کوئی نہیں. یہ کیا تھا اس دن؟ کہ اس دن ایک عجیب پیغام ہمیں ملا تھا. ایک عجیب پیغام ملا تھا. یہ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس دن ہمارے سامنے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحان.
صحابہ کہتے ہیں ہم خوشی سے پاک دلوں سے، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا دن ہی نہیں آیا کہ ہر آدمی ہر صحابہ کو گارنٹی مل گئی کہ ہم نبی پاک کے ساتھ ہوں گے جنت میں، رافقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بڑے ہمیں چاہیے کیا تھا؟ اللہ کہ مقصد مل گیا ہمیں زندگی کا۔ کیوں کہ محبت تو سوال ہی پیدا ہو، کسی صحابی کو محبت نہ ہو، وہ تو محبت میں تلے انسان تھے، ان کا کیا تھا؟ الحمدللہ۔ تو ہمیں تو اتنی بھی توفیق نہیں کہ کسی اللہ والے کو جو سوچ رہے ہو شاید یہ نیک ہے اسی سے محبت کر لیں، اسی بھی جیب کاٹتے ہیں، انداز رہتے ہیں۔ ہم یہی کہیں چلو بھائی ہمیں چوروں سے چکوں سے محبت ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے پھر؟ ہر جیب کترے سے محبت ہے، ہر فراڈی سے محبت ہے، ہر جھوٹ بولنے والے سے محبت ہے، غیبت کرنے والے سے محبت ہے، گالی دینے والے سے بہت محبت کرتے ہیں، بدماشوں سے محبت کرتے ہیں، لٹوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، جن کے کریکٹر نہیں ہوتے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا نکالنی ہے اس سے، ہم سے دنیا کے معاملات لینے ہوتے ہیں، اپنے کام نہ رہتے ہیں۔ یا سوچیں اپنی زندگی میں کبھی کسی اللہ والے سے محبت کی ہے ہم نے؟ ہاں سبحان اللہ، سوچیں اتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر میں نے کسی ایسے محبت کر لی کہ جو وقت کا کتب ہے، اس کتب کا مقام آخرت میں کیا ہوگا، کتنی اونچی جنت میں ہوگا، اور میں نے اس سے جاری لگا لی، دوستی کر لی کہ بس تو میرا محبوب میں تیرا محبوب، تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ ہاں یہ کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، بتائیں۔ دنیا داری سے محبت تو بہت کر لیں گے، جو کچھ فائدہ ہی نہیں ہو تو چوروں کے ساتھ جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی اللہ والے سے محبت کر لیں، اس کی صحبت اختیار کر لیں، گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ آپ اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ محبت بھی پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، الحمدللہ۔ محبت بناوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے بناوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک فطرت میں داخل ہو جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، عجیب عجیب انسان کے اوپر کیفیات گزرتی ہیں، جب شیخ سے محبت ہو جائے عجیب عجیب کیفیات گزرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت میں نے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا حضرت کو کھانسی ہو، یقین کرے مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے شیخ کو کھانسی بھی کرتا دیکھ لوں۔ ایک دفعہ واقعہ ایسا ہوا، حالانکہ بڑا ہوش مند آدمی ہوں میں، بہت شعور آدمی ہوں، مجھے اس معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اپنے حال میں بہت کنٹرول کرتا ہوں الحمدللہ میں، حضرت کی برکت ہے، ورنہ جو ذکر ہمارا ہے وہ تو بڑا جلالی ذکر ہے۔ تو تمام خلفوں میں اس چیز میں بڑا ایسا تھا کہ بڑا کنٹرول کرنے والا تھا، لوگ جذب میں چلے جاتے تھے، بہت اتنا بڑا غوث وقت کا غوث ہو اور ہو بھی نقش بندی، اس میں ذات میں غرق ہو، اس کے سامنے کون بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کون بیٹھ سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ فنا کر دیتے ہیں یہ لوگ، خدا کی قسم پتھروں کو پگھلا دیتے ہیں۔ حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کے تو یہ معجزات ہیں، اکرامات ہیں ان کی، کہ پتھر ہوتے تھے، بڑے پتھر دریا سندھ کے کنارے رہتے تھے، یہ واقعات لکھے ہیں کتابوں میں۔ تو جب آپ نے ہل چلانا ہوتا تو ہل سے پتھروں کو کم کرتے ہیں، اس میں کاشت کرتے، تبھی گندم پیدا ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے ان پتھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے لے کے ذکر کرتے تھے، جس وقت ذکر ختم ہوتا سارے پتھر ریت ہو جاتے تھے۔ اس میں ذات کا نقش بندی، اس میں ذات کا تو وہ تو الحمدللہ چیزیں کچھ عجیب ہوتی ہے۔ تو بہت کنٹرول کے باوجود ایک دفعہ حضرت ہو گئے تھوڑے سے بیمار، ان کو کھانسی ہوئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں آج تک حیران ہوں کہ ہوا کیا مجھے، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش مجھے آیا تو اس وقت حضرت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، سر خیر ہے بابا، خیر ہے، خیر ہے، کیا ہوا فاروق صاحب، خیر ہے۔ مجھے ہوش مٹ گیا، یہ کیا تھی؟ ایکٹنگ تھی؟ نہیں، یہ اللہ کے نام سے محبت اتنی انسان کو ہو جاتی ہے اس نسبت کسی شیخ سے، اگر نیت صحیح ہو کہ بھائی اس آدمی کے پاس میں جا رہا ہوں، شیخ کے پاس جا رہا ہوں، صرف تعلق اللہ کے لیے رکھنا ہے اور دوسرا کام ہی نہیں میرا، میں نے اللہ کا راستہ سے لینا ہے، اللہ کا راستہ پانا ہے، میں نے اللہ کی محبت لینی ہے، میں اس سے محبت سیکھوں تو مجھے محبت آگے دے، بک جاتا ہے آدمی، تب یہ سودے ہوتے ہیں جنتوں کے دوستوں۔ ہم تو سمجھتے ہی کچھ، ہم نے تو ہر چیز کا سزا پہ لیا ہوا ہے، کتنا بڑا راستہ کھل گیا کہ تو جس سے محبت کرے گا تو اس کے ساتھ ہو۔ چلو ثبوت تو دو، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم کسی سے محبت ہے نہیں ہوتا، ہم سے ڈرتے ہیں، اس قدر مادیت ہے ہمارے اندر کہ اتنے اتنے راستے اللہ نے کھولے جنت کرو، ہائی کلاس، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم یہ کام بھی کسی کے ساتھ کر لیں، اس میں منافقت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے بے انتہا، اس وقت ہم زندہ ہیں، زندگی کے کتنے سانس ہمارے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، آئے ہم سب وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کچھ نہیں لے جا رہے اپنے ساتھ، تہی دست ہیں، اتنی اونچے مقام پہ جا رہے ہیں،
جنت فردوس ہے، جنت اولا ہے، کیسی جنتیں ہیں معصوم، یعنی اتنے درجے جنتوں کے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، بٹیر کے بٹیر اس دنیا کو کریں گے تو ختم ہو جائے گی. آئیں کسی اللہ والے کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ قریب ہوں، اس کی باتوں کو سنیں. جب اچھا محبت بھی ایک عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے. آپ کسی کے پاس جائیں گے آپ کو محبت کیسے ہو جائے گی؟ کوئی رشتہ ہے آپ مجھے بتائیں، کوئی خونی رشتہ ہے؟ کوئی مطلب نہیں. جس وقت آپ یہ نیت کر کے جائیں گے کہ یہ شخص جس کے پاس میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، مجھے اس کی محبت چاہیے تاکہ میں اس کے ساتھ اٹھوں، تیرا قرب حاصل کروں، اللہ کی قسم خود بخود اللہ ایسا کرنٹ ڈالتا ہے آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہی شخص جو آپ کو کچھ دیر پہلے بالکل کچھ آپ کی نظام میں نہیں تھا، میں نے تجربے کر کے دیکھا، جو آپ کے قریب بھی نہیں آ رہا تھا، آپ کی بات بھی نہیں سن رہا تھا، اللہ اکبر، جس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا 5 منٹ اس شیخ کے پاس بیٹھا، اللہ والے کے پاس بیٹھا، سبحان اللہ، ایسا جڑ گیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. سبحان اللہ، عجیب ٹائی ہے یہ محبت کے اللہ کے نام پر، یہ اتنے بیچ میں اللہ کا نام آ گیا. تو ہم یہی کر لیں، اتنا کام ہی کر کے لیں، دنیا میں کیا لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ میرے بھائی. اور دنیا جو ہے اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. ہم ہمت تو کریں، قدم تو بڑھائیں، آپ کسی اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھیں، تنہائی بیٹھیں، باتیں سنیں، خدمت کریں. الحمدللہ ہم محتاج نہیں ہوتے کسی چیز کے بھی، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی مدد. تو خالص ایک رشتہ محبت کا جڑتا ہے بس. یحب یحب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کروں تو مجھ سے محبت کر، کس سے ختم بس. جی ہے اصل زندگی انسان کی. ہم تو بے سرے ہیں، نہ محبت کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ بار کا پتہ. تھوڑا سا پیسہ کام ہو جائے رونے لگتے ہیں، پیسہ زیادہ خوش ہونے شروع ہوتے ہیں، کرسمس لگی خوش ہو گئے، کرسمس لگی رونے لگے. یہ تو ہماری زندگی کے معیار ہیں. دکان چلی گئی بڑے خوش ہو رہے ہیں، دکان بک گئی ہو یا مر گئے، بس ہمارے تو زندگی کا عجیب معیار ہے. نہ پتہ ہی نہیں ہمیں کون مر گیا کون زندہ ہے، کچھ نہیں آیا، دبا دیا اس کو، کوئی تعلق کسی سے ہمارا نہیں. ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے کسی کے لیے. اللہ اتنے دل سخت ہو گئے کہ ہمارے تو آنسو بھی نہیں نکلتے کسی کے لیے. کسی اللہ والے کے نام سن کے ہم آنکھوں میں آنسو ہی آ جائیں محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر. ہر چیز فراڈ نظر آتا ہے. اللہ کس سطح پہ ہم آ گئے. اللہ تعالیٰ تو معاف فرما، میں ہمارے پتھر دلوں کو نرم فرما، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. بس دوستو اللہ کا ذکر کرو، قصص سے رہو، اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو. اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں مجالس سے ذکر. یہ عام چیز نہیں ہے، کسی کا باپ نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا. یہ میں اور وقتی ہوتی ہیں، کہیں ہوئی کہیں چلی گئیں، کبھی آ گئی کہیں نہیں آ رہی. جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت پھر عذاب میں ڈال دیتے ہیں، ان کی اولادوں کو نافرمان کر دیتے ہیں، ان پہ عذاب ڈالتے ہیں. دیکھیں قوموں میں بتا رہے ہیں قوموں کے اندر کیسی کیسی باتیں، ان کو میں نے کیسے کیسے انعام دیے تھے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو صرف جو عذاب دیے، جس قوم کو بھی عذاب دیے، اٹھا کے دیکھنے کو، جس قوم کو بھی عذاب دیے اللہ نے ایک وجہ سے دی ہے کہ انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تھی. کیا نعمت تھی؟ کہ میں نے نبی بھیجا، میں نے کتاب بھیجی، میں نے ان سے تبلیغ کرائی، میری اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی. میں نے ان سے بڑی بڑی بلڈنگیں لے لی، بڑے بڑے مکان لے لیے، بڑی بڑی عمارتوں کو میں نے دھوموس کر دیا، پتہ چلنے دیا کدھر ان کے نام و نشان میں نے مٹا دیا. بحر لوط کو جا کے دیکھیں آج کیا ہے. دنیا کا کوئی سمندر ایسا نہیں ہے، کسی سمندر میں آپ جائیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. بحر لوط کی طرف جائیں تو وہاں اتنا ہی بو اور بدبو ہے اس سمندر کے اندر. یہ نشانی اللہ پاک نے رکھی کہ ایسی قوم کو تباہ کیا تھا اللہ پاک نے جو نافرمان تھی، اللہ کی ناشانی کرتے تھے. ہم ناشکر ہیں کہ اللہ ایک مجلسیں دے رہا ہے، ذکر چلا رہا ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور ہم اسے کہیں نہیں آپ بچوں کو لے کے آئے اس جگہ پہ، اپنی اولادوں کو لے کے آئے. ہم روتے ہیں کہ ہماری اولادیں کیسی صحیح ہوں گی، ہمارا فلاں کیسے صحیح ہوگا. ڈرامہ ہے کوئی؟ اس طرح صحیح ہو جائیں گی بات. جتنی تیزی کے ساتھ شیطان ہم پہ حملے کر رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ ہمیں اللہ والوں کی مجلس میں جانا چاہیے، اللہ کے ذکر کو کرنا چاہیے. دن رات ہمارے یہاں ذکر ہو الحمدللہ، ہر گھر میں یہ ذکر چلنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. کلمات ہیں اللہ کی، سارے اس میں ذات ہے، اس میں اعظم ہے، اور صدیوں سے چل رہے ہیں. یہ اللہ والوں نے دیے یہ کلمات کے، ان کلمات کو ہم جانتے ہیں کیا ہے. جس مجلس میں یہ کلمات ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحمتیں برسا دیتے ہیں. یہ تجربہ ہے. جس گھر میں جاری ہوا یہ ذکر اللہ کا، خدا کی قسم جس گھر میں جاری ہوا، بڑے سے بڑے
بڑے سے بڑے غلط خیالات کے لوگ الحمدللہ بارش اور نمازی ہو گئے. جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے. میں نے کہا آپ نہ آئیں مجلس میں، بد عقیدہ لوگ. میں نے کہا آپ آئیں نا، میں آپ کو بلاتا ہی نہیں. بس ایک مہربانی کریں، جس وقت ہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہو اپنے گھر میں اس کو لگا دیں. خدا کی قسم سارے بچے ذاکر ہو گئے. یہ بولٹر کی بات کر، بچے ذاکر ہو گئے کہ ہنستے کہتا ہے ان کی پشتیں ذاکر ہو کہتے ہیں جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں مسجد سے تو ہم بتاتا ہے کہتے ہیں بھائی آتا ذکر کہاں سے، ہم نے ملنا ہے. بچے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے چلیں گے بیٹا ملائیں گے، لیکن کہتا وہ ایک مسجد ہے مسجد ذکریہ وہاں سے آتا ہے. کہتے جب یہاں سے ان کو لے کے جاتا ہوں گاڑی میں سے تو سب بچے کرتے ہیں نکالتے ہیں گاڑی سے، کہتے ہیں یہ دیکھیں حضرت صاحب کی مسجد. اللہ کا ذکر ہے، اشتہار کیا اس میں اتنا ہی کر لیا کریں اپنے گھر میں. آپ کہیں بچوں کے یہ چلا لیا لگتے ہیں بے آپ نہ بیٹھیں، نام تو چلنے دیں اللہ کا. تھوڑی سی کوشش تو کریں اپنے بچوں کو بچانے کی. کوئی چیز نہیں بچا سکے گا. میں بتاؤں ایک وقت آئے گا، یاد رکھیں وقت آ گیا ہے. اس وقت کوئی چیز اگر بچائے گی وہی جو دجال سے بچ سکتا ہے. جس چیز سے دجال سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. بڑے بڑے فتنے جوج باز سے کوئی چیز نہیں بچا سکے. ایک چیز بچا سکے گی اور ذکر اللہ ہوگا. ذکر اللہ بچائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس وقت ذکر ختم ہو جائے گا تو میں اس دنیا کو ہٹا دوں گا، دنیا ختم ہو جائے گی. یہی اس نے تو بچایا ہے ساری دنیا کو، یہی بچائے گا. تو آج کے ہمارے گھروں میں جو شیطانیت آئی ہیں، جو لادینیت آئی ہوئی ہے، تو کن چیزوں سے نکلے گی؟ اللہ کے ذکر سے نکلے گی. بہت جذب ہے اس میں، بڑی محبت ہے اللہ کے نام میں، بڑی چیز ہے الحمدللہ. خود بھی سنیں، بچوں کو سنائیں، رشتے داروں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں. جتنے آدمیوں کو آپ لگائیں گے اللہ آپ کے درجاتوں کو بلند کرے. کریں گے بھائی؟